فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، حرف تاکید کے ساتھ بالیقین اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ یہ اس کی غیرت کا معاملہ ہے، چاہے وہ مشرک پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر، چاہے وہ مشرک نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اور نبی بھی وہ جس نے 950 سال اللہ کی توحید بیان کی ہے، کانٹوں پہ چل کر، 11ویاں کھا کر نہیں، پتھر کھا کر، مال کھا کر نہیں بلکہ مار کھا کر۔ اور کتنا عرصہ؟ 9 ہفتے، 9 مہینے نہیں، 9 سال نہیں، 950 سال، 950 سال۔ اور پھر مسجد میں بیٹھ کر نہیں، گلیوں میں جا کر، چوراہوں میں جا کر، میدانوں میں جا کر قرآن کہتا ہے ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ میرے رب، میں نے دعوت و تبلیغ کے سفر میں دن رات ایک کر دی، میں راتوں کے اندھیرے میں بھی ان کے پاس پہنچا، میں دن کے سویرے میں بھی ان کے پاس پہنچا، خلوص و انہماک کے ساتھ میں نے تیرا پیغام پہنچایا، لیکن ان کی شقاوت کا کیا علاج کروں، ان کی شقاوت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ آپریشن ضروری ہے، آپریشن کا پروگرام بنا۔ رب العالمین نے فرمایا سیلاب بھیج رہا ہوں عذاب بنا کر، جو پانی ضروریات زندگی میں سب سے اہم ہے، ہوا کے بعد وہی ہلاکت کا پیغام بن کر آ رہا ہے۔ ہلاکت سیلاب کی صورت میں آ پہنچی، اور بیٹا ہلاک ہونے والوں میں شامل تھا۔ درد دل کے ساتھ بیٹے کو دعوت دی، یا بنیا ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، لگتے جگر آجا میرے سفینے پر، بدبختوں کا حامی نہ بن۔ بیٹے نے صاف جواب دے دیا یہ کہتے ہوئے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ سیلاب کی دھمکی دیتے ہیں ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، وہاں تو سیلاب نہیں پہنچے گا۔ اللہ کے روشن ضمیر پیغمبر نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج جو سیلاب آ رہا ہے وہ نشیب سے پہلے فراز پر پہنچے گا، پستیوں سے پہلے بلندیوں کو روندے گا۔ نجات کا راستہ صرف ایک ہے کہ غداری چھوڑ دے، شرک کا راستہ چھوڑ دے، موحد بن جا۔ ادھر سے اصرار جاری، ادھر سے انکار جاری۔ قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک
ایک موج ہلاکت کا پیغام بن کر آئی اور پیغمبر کے لختے جگر کو دبوچ کر لے گئی۔ کنعان ڈوبتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی پدری شفقت میں ہلچل مچ گئی۔ قرآن کہتا ہے نادا نوح ربا قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ انتہائی عاجزی، تواضع اور رقت کے ساتھ التجا کرتے ہیں، میرے معبود تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میری اہل میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرے گا، اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، تو احکم الحاکمین ہے۔ رب العالمین کی طرف سے نقد جواب آیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر کنعان، تیرا بیٹا تو ضرور ہے لیکن تیری اہل میں سے نہیں، کیونکہ نبیوں کی نسل خون اور نطفے کی بنیاد پر نہیں چلتی بلکہ عقیدے اور کردار کی بنیاد پر چلتی ہے۔ اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا، اس نے تیرا کردار نہیں اپنایا، ہم نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے خارج کر دیا۔ لیکن الہ العالمین، بیٹا جو ہوا، بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر کیسے چپ رہوں؟ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ فیصلہ کن بات سن لیجئے، مشرکین کی سفارش نہ کریے، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ میرے پیغمبر مشرکین کے سفارشی نہ بنیے، مشرک بیٹے کی سفارش نہ کریے۔ اگر میرے روکنے کے باوجود آپ نے پھر اس کی سفارش کی تو نبوت چھین کر آپ کو بھی اسی صف میں کھڑا کر دوں گا۔ کانپ اٹھا ہے اللہ کا نبی، کہتا ہے انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ الہ العالمین، تیری ناراضگی کی پناہ چاہتا ہوں، تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، تو سب کچھ جانتا ہے، میں تو وہی جانتا ہوں جو تو بتا دے۔ بیٹا بہت عزیز ہے لیکن تجھ سے پیاری کوئی چیز نہیں، کنعان جیسے سینکڑوں بیٹے قربان کر دوں لیکن تیرے دامن کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ عزیز دوستوں، بس یہی ایک طبقہ ہے جس کے لیے معافی کا دروازہ بند ہے، اور وہ کون ہے؟ مشرک۔ یہ مشرک کے لیے جو ہے معافی کا دروازہ بند ہے، اور یہی پکار تھی جو فاران کی چوٹیوں سے گونجی۔ اسی ہی نے ابو بکر صدیق جیسے کردار پیدا کیے، اسی پکار کی فیض رسانیاں تھی کہ انسانی برادری کو فاروق اعظم جیسے کردار نصیب ہوئے، اسی ہی نے عثمان ذو النورین کو عزت بخشی، اسی ہی نے حضرت علی کو شجاعوں کا امام بنایا، اسی ہی نے حسنین کریمین کو عزت بخشی، اسی ہی نے امام ابو حنیفہ کو
عروج بخشا، اسی ہی نے مجدد الف ثانی کو عروج بخشا، اسی ہی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو محبوب سبحانی بنا دیا۔